خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے کچھ فرشتے سیر کرنے والے ہیں، وہ سیر کرتے ہیں اور ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں۔ جب انہیں کوئی ایسی محفل مل جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس مجلس میں بیٹھو۔ جب اس ذکر کی مجلس والے، اس محفل والے دعا کرتے ہیں تو یہ فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور جب اس مجلس والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ مغفرت کے ساتھ واپس لوٹے ہیں۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہے استقبال ماہ رمضان، انشاءاللہ الکریم ذکر رمضان بھی کریں گے، اور آج بالخصوص جو ہم نے بات کرنی ہے کہ ماہ رمضان میں ہمیں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، مسلمانوں کی غمخواری کرنی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم بات بھی کریں گے، اور کتنا پیارا انداز تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رمضان کی آمد سے پہلے لوگوں کو ماہ رمضان کی عظمت و شان کا بیان فرمایا کرتے۔ شعبان کے آخری دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، انشاءاللہ الکریم اسی سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر علیہ سنت کا کلام ہے، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، وہ بھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں انشاءاللہ۔ مرحبا۔ واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، روزے رکھو نماز کو آؤ، تم تراویح کے مزے پاؤ، مختصر وقت کا ہے یہ مہمان، مختصر وقت کا ہے یہ مہمان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، جھوم اٹھا ہے خوشی سے میرا دل، رحمتوں کا گیا خزانہ مل، جھوم اٹھا ہے خوشی سے میرا دل، رحمتوں کا گیا خزانہ مل، خلد میں داخلہ ہوا آسان، خلد میں داخلہ ہوا آسان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی،
واہ کیا کیا بات ماہ رمضان کی، باغ جنت خدا سے پائے گا، نار دوزخ میں وہ نہ جائے گا، باغ جنت خدا سے پائے گا، نار دوزخ میں وہ نہ جائے گا، جو بھی ہے عاشق ماہ رمضان، جو بھی ہے عاشق ماہ رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، لٹ لو برکتیں تلاوت کی، ذکر و اذکار کی عبادت کی، لٹ لو برکتیں تلاوت کی، ذکر و اذکار کی عبادت کی، ماہ رمضان میں اترا ہے قرآن، ماہ رمضان میں اترا ہے قرآن، ماہ رمضان میں اترا قرآن، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، آج عطار خوب ہے شاداں، ہاں زمانے میں آ گیا رمضان، آج عطار خوب ہے شاداں، ہاں زمانے میں آ گیا رمضان، اس کی بخشش کا ہوگا اب سامان، اس کی بخشش کا ہوگا اب سامان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، ماشاءاللہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اور ماہ رمضان کے آنے پر ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا رواج ڈالیں۔ سبحان اللہ، مثلا گھر کے جو سربراہ ہیں بچوں کو مبارکباد دیں، بچے بڑوں کو مبارکباد دیں، دوست ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، سہیلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، ایچ او ڈی صاحب اپنے جو متعلقین ہیں ان کو، سب مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ تو یہ سنت سے ثابت بھی ہے ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رمضان کے آنے پر خوشخبری سنا۔ سبحان اللہ، اچھا خوشخبری بھی سنائیں اور ذہن بنائیں۔ اس میں کیا ہے کہ اس میں ذہن بنتا ہے کہ کوئی عظمت والا مہینہ، کوئی خاص اہتمام کو ہونے والا ہے، کوئی خاص آنے والا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے، ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، پریپریشن کرتے ہیں، کھانے کا، گھر کی صفائی ستھرائی وغیرہ وغیرہ۔ تو ماہ رمضان میں جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں صفائی ستھرائی کریں۔ اچھا اپنے گھر کے اندر صفائی ستھرائی کریں۔ عرب شریف میں نہیں رواج کہ اہل عرب جو ہیں وہ رمضان کے آنے پر اپنا فرنیچر چینج کرتے ہیں، اپنا کارپٹ چینج کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ رمضان کریم کے بورڈ لگے ہوتے ہیں اور لائٹنگ کرتے ہیں۔ اب جیسا مہمان ویسی تیاری۔ جی اپنے گھر میں لائٹنگ کریں، یہ بھی مبارکباد کا اور خوشیوں کا اور خوشی کی خبر دینے کا ایک طریقہ ہے۔ تو بچے اور بچیاں وہ کہ یہ کیوں لائٹنگ، تو بتایا جائے کہ کیوں لائٹنگ، کہ رب کا مہمان آ رہا ہے، دلوں میں یوں عظمت بڑھے گی رمضان شریف۔ بالکل عظمت بڑھے گی، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، پھر ایک دوسرے کو یہ کتاب تحفے میں دیں، فیضان رمضان۔ اپنے جو فیملی گروپس ہیں اس کے اندر شیئر کر دیں اس کی پی ڈی ایف، کہ اس کو پڑھیں، سحری، افطاری، روزوں کے فضائل اور
جو مریض ہیں شیخ فانی، وہ ہوتا کیا ہے شیخ فانی؟ اس کا فدیہ کیا ہوتا ہے؟ تراویح کے احکامات کیا ہیں؟ رمضان میں جو رمضان کے قدردان تھے ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اعضاء کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کو روزہ کیا ہے؟ کانوں کا روزہ کیا ہے؟ زبان کا روزہ کیا ہے؟ ہاتھوں کا روزہ کیا ہے؟ پورے اعضائے بدن کے ساتھ ہم نے روزہ دار ہونا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ کتنے روزے ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ ایک روزے کے کئی روزے ہیں نا، ایک روزے میں۔ اور یہ روزے کے ظاہری باطنی آداب، اور روزہ رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا 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 نعمتیں عطا فرماتا ہے دنیا میں آخرت میں۔ امیر اہل سنت نے جمع کیا ہے اس کو اس کتاب کے اندر، اور وہ امیر اہل سنت کا شعر ہے نا، روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان۔ لیکن دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں، جو روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہوا نا، اس نے یہ عملی پریکٹیکلی فزیکلی ظاہر کیا کہ میں ایمان والا ہوں، میں اللہ رسول کا فرما بردار ہوں، کہ میرے رب نے حکم دیا کہ روزہ رکھو، اور میرے نبی نے حکم فرمایا روزہ رکھو، فرض ہے، تو اس نے پریکٹیکلی اظہار کیا میں اللہ رسول کا فرما بردار ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ اچھا، صحت بھی ملتی ہے روزہ رکھنے سے، اچھا بچت بھی ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے، صحت بھی مل رہی ہے، اللہ کی رضا بھی مل رہی ہے، دو جہاں کی نعمت ہے۔ جب بندہ مومن افطار کرتا ہے اس کو فرحت نہیں، فرحتان، دو خوشیاں، دیکھیں دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں، امیر اہل سنت فرما رہے ہیں نا۔ ایک تو اس کو جب روزہ افطار کرتا ہے پانی سے، کھجور سے، چھہارے سے، سنت ہے پانی سے افطار کرے، یا چھہارے سے، خشک جو ڈرائی کھجور ہے اس کو چھہارا کہتے ہیں، یا کھجور سے، تو اس نے سنت پر عمل کیا۔ خیر جب روزہ افطار کرتے ہیں خوشی ہوتی نا، ایک میرا روزہ مکمل ہو گیا، اور پھر راحت سکون ملتا ہے، دو خوشیاں، ایک افطار کے وقت، دوسرا رب سے ملاقات کے وقت۔ اللہ، دو جہاں کی نعمتیں ملتی روزہ دار کو۔ اور نادان ہے جو رکھتے نہیں ہیں، نادان ہے جو کہتے چلو جی جمعے کا رکھ لوں گا میں، او جی میری نا سنڈے کو چھٹی ہوتی نا تو میں ویکلی ایک روزہ رکھ لوں گا۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ نے پورے مہینے کے روزے فرض کی، اور ساتھ میں فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن، ایک ہی تو مہینہ ہے، اور وہ بھی مہینے کے دن میں فجر سے پہلے پہلے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، فجر کی ٹائم شروع ہونے سے پہلے، اذان نہیں، فجر کا ٹائم شروع اس سے پہلے پہلے سحری وغیرہ سے فارغ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا، میں کل کے دن کا روزہ رکھوں گا، اگلا دن شروع ہوگا نا، ٹھیک ہے، اور پھر مغرب تک یہی تو ٹائم ہے، 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 15 گھنٹے مختلف ممالک میں، اس کے بعد پھر رات ہے، کھاؤ پیو موج کرو۔ تو ایام معدودات، گنتی کے دن ہے، جس رب نے 11 مہینے کھلایا پلایا وہی فرما رہا ہے کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے۔ تو دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کریم کے فضائل برکات جو ارشاد فرمائے، سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن بیان فرمایا لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ چھانے والا ہے جس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے اس کے روزے کو فرض اور اس کی راتوں میں عبادت کو سنت قرار دیا۔ تراویح پڑھتے ہیں نا
رات کو، یہ سنت ہے۔ جو شخص اس ماہ میں کسی نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکی کرتا ہے، اسے دیگر مہینوں میں فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسے جیسے اس نے اس مہینے میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ بھائی چارے کا، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص ایسی چیز نہیں پاتا کہ روزے دار کا روزہ افطار کروائے۔ فرمایا، اللہ پاک یہ ثواب تو ہر اس شخص کو عطا کرتا ہے جو کسی روزہ دار کا روزہ دودھ کے گھونٹ یا پانی کے گھونٹ یا کھجور سے افطار کراتا ہے، اور جس نے کسی روزہ دار کو سیر کیا یعنی پیٹ بھر کے کھلایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور اللہ پاک اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا۔ سیراب ہونا یعنی پیاس بجھانا۔ اللہ پاک ایسا سیراب کرے گا کہ وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور اسے بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، لیکن روزہ دار کے ثواب میں کچھ کم نہیں ہوگا۔ فرمایا، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کا درمیان بخشش ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جس نے اس مہینے میں اپنے نوکر سے نرمی کی، اللہ پاک اسے جہنم سے آزادی دے گا۔ اچھا، اس میں فرمایا 4 کام بہت زیادہ کرو، جن میں سے 2 کاموں کے ذریعے رب کی رضا چاہو، اور دوسرے 2 کاموں سے تمہیں چھٹکارا ہے نہیں۔ وہ 2 کام جن سے تم اپنے رب کی رضا چاہو وہ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شہادت، یعنی کلمہ طیبہ کثرت کے ساتھ پڑھو، اور استغفار کرو اللہ سے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار کوئی ورد بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کیا پڑھیں؟ تو بھی اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ رمضان میں یہ 2 وظیفے، کلمہ طیبہ کثرت کے ساتھ اور کثرت سے استغفار، اور وہ 2 کام جنہیں تم چھوڑ نہیں سکتے، وہ کیا ہیں؟ اپنے رب سے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ دیکھیں کتنی جامع حدیث ہے، کتنی کمپریہنسو حدیث ہے میرے نبی کی، کہ کتنی باتیں رمضان کریم کے تعلق سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی۔ عشروں کی بھی وضاحت فرما دی کہ پہلا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ حضور اس حدیث میں خاص طور پہ جیسے درمیان میں بھی آپ نے بیان فرمایا کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے نوکر پر نرمی کریں۔ تو اس مہینے میں مسلمانوں کو کھلانا پلانا، ہمدردی کے مختلف انداز ہیں، سحری افطاری بھی کرائی جاتی ہے، اور ایک رجحان بھی مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے۔ تو کچھ سحری افطاری کروانے کے فضائل یا کچھ کھلانے پلانے کے فضائل بھی بیان ہو جائیں۔ دیکھیں، ہم کسی وقت بھی، کسی دن بھی، کسی رات بھی، کسی مہینے میں کسی مسلمان کو کھلائیں پلائیں، بلکہ کسی جانور کو بھی کھلائیں، اس کا بھی اجر ہے، ہر تر جگر میں اجر ہے۔ اچھا، مسلمان کو کھلائیں، سبحان اللہ، روزہ دار کو کھلائیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ سمجھیں کہ اگر ہم کسی کو سحری کرا رہے ہیں تو عبادت پر قوت حاصل کرنے میں اس کی مدد کر رہے ہیں، یہ نیکی میں مدد ہو رہی ہے نا۔ اور جو افطاری میں کسی کو کھلا رہے ہیں تو اس میں بھی اس کی ہم مدد کر رہے ہیں، اور اجر و ثواب ہے ہمارے لیے۔ رمضان کریم میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو سحری کے لیے بلایا، فرمایا آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ بعض لوگ جو نا وہ بڑے وہ بہادری جتاتے ہیں کہ جی آج آنکھ نہیں کھلی، میں نے بغیر سحری کی روزہ رکھ لی۔ بھئی اچھا کیا آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا سنت ہے، شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، روزہ رکھا تو اب سحری نہیں کر سکا، اس پر فخر کروں یا افسوس کروں؟ سنت چھوٹ گئی، سنت چھوٹ گئی نا،
سنت ترک ہوئی اور میں خوش ہو رہا ہوں، میں بڑا کہ بغیر سحری کا روزہ رکھے. تو بہرحال روزے کے لیے سحری کرنا سنت ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جبریل امی علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم کسی روزہ دار کو افطار کرا رہے ہیں. اچھا اب روزہ دار کو افطار کرائیں، بھئی غریب و امیر سب کو ہی ثواب ملے گا، زیادہ ثواب کس کو ملے گا؟ غریبوں کو جو حاجت مند ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی سید صاحب ہیں تو، سبحان اللہ. اگر کوئی عالم ہے تو، اگر کوئی حافظ قرآن ہے، اگر کوئی امام ہے، متقی لوگ ہمارا کھانا کھائیں. ہاں زیادہ ثواب کس میں ہے؟ آپ بے نمازی کو کھلائیں ثواب ملے گا، نمازی کو کھلائیں تو زیادہ ثواب ملے گا اللہ چاہے گا تو، کیونکہ آپ نے نمازی کی نماز میں کھانا کھلا کر اس کو قوت دے کر اس کو مدد کر دی. تو دینی طلبات، علماء، دین کے خادم، ان کو کھلائیں پلائیں. اعتکاف کر رہے ہیں ان کو سحری افطاری کرا دیں. اور جو روزہ رکھ رہے ہیں، اچھا بعض ایسے بھی ہوں گے کہ روزہ بھی رکھتے اور افطار اجتماع میں بھی پہنچے ہوتے. اچھا ایک اور بات نا، بڑی پیاری بات امیر اہل سنت نے توجہ دلائی. مردوں کے لیے، میلز کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے اہتمام مساجد میں ہوتا ہے، اس کا عرف ہے. وہ مساجد کے اندر کھانے کے بڑے طرح طرح کے آئٹم ہوتے ہیں. کیا عورتیں مسجد میں آتی ہیں؟ وہ تو گھر میں. اچھا غریبوں کے علاقے شہروں میں عام طور پر مشہور ہوتے ہیں، کون سی آبادی، کیسی آبادی. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ غریبوں کی آبادی میں جائیں، چاول، دالیں، آٹا وہ تقسیم کر دیں، خود ہی جن کو جو پکانا ہوگا کھا لیں. پھل کے کو کریٹ دے دیں، اچھا رقم دے دیں، جو چاہیں لے لیں. تو سحری کریں، افطاری کریں، جو کریں بھائی موج کریں. تو اللہ پاک نصیب فرمائے اسلامی بہنوں کے لیے. اچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا، اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کر دی جائے گی، نیز اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. اچھا جی میں افطار پارٹی تو 2 طرح کے آئٹم، 3 طرح کے، 5 طرح کے آئٹم، یہ ذہن میں آتا ہے. لوگ کیا کہیں گے یار اتنا کھانے کا اہتمام. یہ اور دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو کیسی آسانی دے دی. اللہ پاک روزہ افطار کروانے کا ثواب اس شخص کو بھی دے گا ایک کھجور سے افطار کرا دے، سبحان اللہ. ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دے، ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرا دے. اور روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میرے حوض کوثر سے پلائے گا، کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو روزہ افطار کرانے کے 3 فائدے: گناہوں کی بخشش، دوزخ سے آزادی اور روزے کا ثواب. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ دار کو افطار کرا دیا مجھے ضرورت ہے روزہ رکھنے کی. اپنا رکھنا پڑے گا. ہاں جی بالکل اپنا خود رکھنا پڑے گا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے ماہ رمضان کی اہمیت کے متعلق بھی سنا اور آج کے اس پروگرام میں یہ لیسن بھی دیا گیا ہے، خاص طور پہ اس کو فوکس کیا گیا کہ ہم آنے والے مہمان مہینے میں اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی خیر خواہی کریں، غم گساری کریں، غم خواری کریں اور ان کی مالی مدد بھی کریں، کیونکہ وسعت رزق کا مہینہ ہے تو ہمارے خزانے جو ہیں وہ غریبوں تک بھی پہنچنے چاہیے، گھر والوں پر بھی وسعت کرنی چاہیے. ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کو من پسند چیز کھلاتا ہے اللہ پاک اس پر دوزخ کو حرام فرما دیتا ہے. تو اس کی من پسند چیز ہم اسے کھلائیں تو انشاءاللہ الکریم یہ بھی ہمارے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آنے والے مہمان مہینے کی قدر نصیب فرمائے، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے.